बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप माया कहानी देख रहे हैं बराह रास्त न्यूज़ 1 पर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप लोगों के लिए खैर के मामलात फरमाए। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ हमें मौसूल होती हैं। आपको भी लगता है कि आप अपनी कहानी माया कहानी के प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने में हो, आप हमारे साथ अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। हाल ही में हमने कराची से निकलकर पंजाब की तरफ भी रुख किया है, क्योंकि वहाँ के लोगों का भी अब भरोसा माया कहानी और न्यूज़ 1 पर दोबारा से बढ़ रहा है। वो अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने लगे हैं, जिसके लिए हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हम आपको लेके जा रहे हैं कराची शहर से बाहर। आज की कहानी किसकी है? आज कौन अपना दर्द आपसे शेयर कर रहा है और कौन बता रहा है कि हमेशा हालात के आगे मजबूर हो जाना ही एक ऑप्शन नहीं होता, कभी कभी हमें कुछ और भी ऑप्शंस तलाश करने चाहिए। आज माया कहानी में आपकी जिनसे मुलाकात करवाएंगे वो एक ऐसी खातून है। अच्छा, मैं एक बात याद दिलाती चलूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ माया कहानी में ख़वातीन की ही कहानी आती है। आपने अक्सर देखा होगा हमारे इस प्लेटफॉर्म से अलग अलग सब तरह के जेंडर्स हमारे पर ट्रस्ट कर कर हम पर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आज आपकी जिनसे मुलाकात करवाएंगे वो कराची शहर से बाहर पंजाब की तरफ हैं, और वो कहाँ हैं, उनका नाम क्या है, उनकी कहानी क्या है, इस वक्फे के बाद माया कहानी में। औरत अपने आप को खुद चाहे तो मजबूर बना लेती है और खुद चाहे तो दुनिया भी फतह कर लेती है। ये तमाम वो ख़वातीन जो अपनी मुश्किल हालात से निकलकर आज कुछ बन पाई हैं, मुझसे इत्तफाक करेंगी कि वाकई में हमारे पास और हमारे अंदर अल्लाह पाक ने बहुत ताकत और बहुत हिम्मत दी है, बस हमें उसको तलाश करने की ज़रूरत है। कराची से दूर साथे का बाद पंजाब की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आज हमारे साथ वहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नदीम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। इनकी स्टोरी क्या है ये हम नदीम से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम सलाम। आया कैसे हैं आप? खैरियत से है? जी, अल्लाह का करम है। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी, क्लियर आवाज़ आ रही है। ज़बरदस्त। नदीम, सबसे पहले तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप ढूंढते हैं ऐसे लोग जो आप तक पहुंचने के लिए आपको तलाश कर रहे हो, और माया कहानी को भी। तो आज इनकी स्टोरी है नदीम, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि फिर हम उनसे बात कर सकें। जी, मैं आज जो आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, ये एक बाहिम्मत खातून है जिनके खामन जो है वो 4 साल पहले उनकी जो है डेथ हो गई थी। उसके बाद ये खातून जो है, इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और खुद ही जो है अपनी बच्चों की कफालत का जिम्मा उठा लिया है। ये खातून जो है ये रिक्शा चलाती हैं और उससे जो घर का खर्चा चलाती हैं, जबकि उसके बाद जो है एक प्राइवेट स्कूल में जो है माली का काम भी करती हैं और इन्हीं से जो है अपने घर के अखराजात जो है वो पूरे करती हैं। क्या मैंने सही सुना नदीम के रक्षा भी चलाती हैं, एक स्कूल में माली का भी काम करती हैं? जी ऐसी है, क्योंकि 3 बच्चे इनके हैं वो, और इसके अलावा जो मोहल्ले में स्कूल के बच्चे हैं उनको सुबह के टाइम स्कूल में छोड़ती है और उसके बाद जो है वो स्कूल में जो है माली का काम करती है। लेकिन अभी जो कि लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, तो अभी जो है रिक्शे का काम जो है वो तो काम बंद हो गया है। तो इसके अलावा अब जो है घरों पर काम करके बच्चों की जो है कफालत कर रही है। तो घरों का आजकल काम कर रही हैं। और हस्बैंड के इंतकाल को कितना वक्त गुजरा और क्या वजह हुई उनके हस्बैंड के इंतकाल को? हस्बैंड जो है इनके वो तकरीबन 6 साल पहले जो है बीमार थे। उसके बाद 4 साल जो है हो गए हैं, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो जिसके बाद जो है इन्होंने फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां जो है वो खुद ही संभाली। अल्लाह अकबर। और कितने बच्चे हैं इनके नदीम? इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है इनका। अल्लाह अकबर। यानी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है? नहीं, कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और ये खुद ही करती हैं। और आजकल के जैसे हालात हैं, तो क्योंकि बिल्कुल सही। नदीम हमारे साथ मौजूद हैं सादिकाबाद से इस वक्त, और हमारे साथ रुबीना जी। नदीम को भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम राब्ते में दोबारा आते हैं। हस्बैंड के इंतकाल को चंद बरस गुजर चुके हैं, बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी है।
اسکول بند ہیں تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے رکشا بھی کافی زیادہ جو رکشے کی کمائی آتی تھی وہ بھی افیکٹ ہوئی. اسکول بند ہیں تب اسکول میں بھی کام نہیں ہو رہا. گھروں کے کام کرتی ہیں. ایک عورت کو کس کس درد کس کس طرح کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے صرف اور صرف اپنے بچوں کی اور اپنی ذات کی عزت کی حفاظت کے لیے. آپ کی ملاقات تھوڑی دیر بعد روبینہ سے کرواتے ہیں تاکہ آپ خود سن سکیں ان کی زبانی انہی کی کہانی اس وقفے کے بعد. ایک بار پھر ہمارے ساتھ کا بہت شکریہ. آپ کو لے کے چلتے ہیں سعادت آباد میں رہنے والی ایک ایسی ماں اور ان سے سنتے ہیں انہی کی کہانی. روبینہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم روبینہ. ہیلو جی روبینہ جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو روبینہ جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. اس وقت چہرے پر وقت, حالات اور محنت کی تھکاوٹ محسوس کر سکتی ہوں میں آپ کو دیکھ کر. شکریہ. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ ایک باہمت اور ایک بہت ہی مضبوط کردار کی مالک ہیں اور بہت اچھی ماں بھی ہیں. شکریہ. روبینہ, آپ کی زندگی کے بارے میں چند حقیقتیں جاننے کے بعد واقعی دل کو دکھ ہوا اور آپ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت بہت خوش نصوبی اور رزق حلال کے ساتھ کر سکیں. جی روبینہ بتائیے کیا کہانی ہے آپ کی؟ آپ کے ہسبینڈ کو کیا ہوا تھا اور لائف کیسی رہی اس کے بعد؟ جی, ان کو ہیپاٹائٹس سی تھا. اللہ. تقریباً 2 سال بیمار رہے ہیں. تو علاج وغیرہ کروایا تھا لیکن ہیپاٹائٹس سی مشکل ہے بہت. بہت. تو 2 سال ان کا علاج کروایا لیکن نہیں, تو 4 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ. تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کیا. بچے ہیں چھوٹے, ان کو دیکھنا, ان روبینہ کی ذمہ کیسے داری. مضبوط کیا؟ کبھی کام کیا تھا باہر؟ کبھی نکلی تھی باہر یا گھر میں ہی رہتی تھی؟ پہلے کبھی نہیں نکلی تھی. کتنا مشکل لیکن ہوا ہوگا ایک عورت کے لیے جو شروع سے گھر میں رہتی ہو, اس کے لیے اس کے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد باہر معاشرہ, لوگ, باتیں, نظریں, کیسے ہمت پیدا کی روبینہ؟ بس وقت نے مضبوط کر دیا, وقت نے ہمت دے دی خود بخود. کیا یہ آسان تھا؟ جی کیا یہ آسان تھا؟ آسان تو نہیں تھا. غالباً موسم اور کنیکشنز ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی روبینہ سے دوبارہ کنیکشن ہو جاتا ہے ہم آپ کی بات کرائیں گے. روبینہ, آپ بتا رہی تھیں کہ یہ آسان نہیں تھا. جی سب سے زیادہ مشکل کس چیز میں آئی؟ جب شوہر کا انتقال ہوا تو پہلا جھٹکا کس چیز کا لگا؟ ان کی جدائی کا. جن کے ساتھ اللہ. اتنا پھر بچوں کو دیکھنا, گھر کو دیکھنا, اتنا مشکل لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, سمجھ نہیں آتا تھا. 1 سال تو ٹوٹ گئے تھے بالکل. لیکن پھر بھی کوشش کر کے, وقت کو دیکھ کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑا ان بچوں کی خاطر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت اب بھی اچھے. جب لوگوں کے گھروں میں کام کرنے اللہ اکبر. آسان نہیں ہوتا. پھر بھی میں نے کہا نہیں, کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کی خاطر کرنا ہے. اف اللہ. بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. میں اندازہ نہیں لگا سکتی, میں اندازہ نہیں لگا سکتی کہ کیا آپ پر گزری ہوگی. اور آپ نے جیسے چھوٹتے ہی پیار سے بولا, ایک تو ان کی جدائی کا غم. اللہ, مجھے اتنا زیادہ, جیسے کہ جب ابا گئے تھے اور میری اماں کی جو حالت تھی, مجھے ایک دم سے وہ یاد آ گیا کہ جیسے کہ ابا کے جانے کے بعد اماں 1 سال تک ان کو دیکھتی رہی یہاں پر, بیٹا تمہارے ابو یہ تھے, یہ رہے تمہارے ابا, یہ بھی تمہارے بابا یہاں نظر آ رہے ہیں, تمہارے پاپا یہاں نظر آ رہے ہیں. مجھے بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے.
रुबीना जी हमारे साथ इस वक्त सादिकाबाद से मौजूद हैं। उनकी आंखों में दर्द और तकलीफ की वो कहानी जो उनकी आंखों से निकल रही है ना, वो हकीकत है। वो हकीकत है जो इनकी आंखें अशबार हैं इस वक्त, कि आसान नहीं था एक औरत के लिए एकदम से मर्द बन जाना, एकदम से बाप बन जाना, एकदम से सहारा बन जाना, एकदम से अपने शौहर की जगह खड़े होकर माशरे की तमाम बातों और नजरों और तमाम उन चीजों को पार करना आसान नहीं होता। उस औरत से पूछिए जिसका सुहाग चला जाता है, उस औरत से पूछिए जिसके ऊपर नन्हे नन्हे बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, उस औरत से पूछिए जिसको अपनी किरदार की बराबर चौकीदारी करनी पड़ती है। रुबीना, कैसे शौहर थे आपके? बहुत अच्छे थे, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे थे। मुझे तो बाजार में कोई चीज नहीं लेनी आती थी उनके बगैर। मैं तो कभी बहुत अच्छे शौहर थे, बहुत अच्छे शौहर थे, और कह रही हैं कि मुझे तो कोई चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उनकी ज़िंदगी में। क्या होता है वाकई में, जिनको आदत नहीं होती ना, वो बिल्कुल। तो आपको तो रुबीना जी बड़ी मुश्किल हुई होगी, आपने तो अपने शौहर के बगैर, आपने तो उनके साथ कभी कुछ, उनको तकलीफ ही नहीं दी उन्होंने आपको कभी, इस तरह तो लगता है मुझे। नहीं, कभी भी नहीं। अभी जब भी उनको याद करते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब भी उनका कोई नाम लेता है तो आंखों में फौरन आंसू आ जाते हैं। क्या नाम था उनका? फारूक अहमद। फारूक अहमद। और आपका मैं नाम? तो क्या, वाह वाह वाह। और आपका नाम रुबीना फारूक, कितनी खूबसूरत। ये तो ऐसी मोहब्बत, ऐसा रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है, कि अभी भी मैं देख रही हूँ कि उसकी इतनी इज्जत करते हैं लोग, उसका नाम जब लेते हैं तो हमें इतना होता है कि देख कैसे उनका जैसे बेटा नहीं होता अपना, ऐसे लोग उसको, ये वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, हर घर में हर औरत के पास, हर मर्द के पास जाते थे। औरतें इतना उसको याद करती हैं, इतना वो था कारीगर के, हर बंदा उसको मानता था। और आपको फख्र होता होगा मेरा शौहर कितना अच्छा है, सब उसकी इतनी इज्जत करते हैं। जी जी, बहुत। आपके लिए तो बहुत टफ हो गया होगा रुबीना जी, आपको तो बच्चे भी बहुत छोटे हैं यार। जी, बेटा है अभी 7 साल का हुआ है। सबसे बड़ा? जी, जब 3 साल का था फोत हुए थे इनके अबू, इसको पता भी नहीं था। अल्लाह। तो सब बच्चों की उम्रें क्या क्या हैं इस वक्त? बड़ी बेटी की 12 साल है और छोटी बेटी की 11 साल है, बेटे की अब 7.5 साल होगी। ये सब छोटी छोटी उम्रों में, तो इनको याद है अपने बाबा, याद है इनको? हर चीज याद है, इनसे कोई बात पूछो तो सही। बड़ी बेटी है वो कभी अब बाहर निकलती है तो हम कहते हैं कि तुम छोटी सी, मोहल्ले वाले कहते हैं कि छोटी सी वो तो दुपट्टा क्यों ओढ़े रखती है, और वक्त कहती मेरे बाबा कहते थे। अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मोहल्ले वाली देख के हैरान हो गई कि ये बच्ची को इतनी सी तो थी, तो इसको याद है अभी तक। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बेटा कहता है अम्मी मुंह नहीं धोना, आंखों में 3 बार छट्टे डालने हैं। बाबा कहते थे आंखें खुल जाती हैं। अल्लाह, ऐसे बातें याद रखते हैं वो बाबा की अपनी। इतने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की बातें याद हैं, अपने वालिद साहब के साथ वो यादें याद हैं। आज आपने मुझे अपने बाबा की याद दिला दिया रुबीना जी। आपको देखकर वाकई में मुझे अपना वो सारा वो वक्त, अपनी अम्मा का देखना, मुझे वो याद आना बाबा का, अभी तक ऐसा लगता है जैसे आज की बात है। आपके लिए भी ऐसा ही होगा बिल्कुल जैसे अभी कल की बात है कि वो गए होंगे? जी। जब उनकी आखिरी वक्त में आप उनके साथ थी तो क्या कह रहे थे, क्या बात कर रहे थे, क्या वादे लिए, क्या सहारा दिया, क्या हिम्मत दी? मैं रो रही थी उनके पास बैठी ना, तो मैंने ऐसी बैठी ना रो रही थी, बातें कर रहा था तो मैंने रोने लगी। कहती पागल पगली तुमने तो बहुत सब्र करना है, मुझे कहते। अल्लाह। तो मैंने कहा क्यों, आपने नहीं जाना, आपने अल्लाह को ये नहीं वो कहते मेरा आखिरी टाइम आ गया है, ऐसे रात को ना बैठे बातें कर रहे। हाँ। तो मैंने कहा क्यों आखिरी टाइम आ गया है? नहीं नहीं, कहते अभी तो तुमने बहुत सब्र करना है। मैंने कहा, कहता मुझे फरिश्ते बुलाते हैं। मैंने कहा आपके तो छोटे छोटे बच्चे, आपने फरिश्तों से क्यों नहीं कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे वो क्या करेंगे?
پھر کہتا نہیں پگلی رو نہیں, بس تم نے تو بہت صبر کرنا ہے, بہت کچھ برداشت کرنا ہے, مجھے ایسے رات میں کہہ رہے ہو. اللہ. تو میری آنکھوں میں اونچی اونچی نا رونے لگ گئی. تو اس کے بھائی وغیرہ جو صاحب پاس پڑے ہوئے تھے سب اٹھ کے آ گئے, اس کو کیا ہو گیا ہے. میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, مجھے کہہ رہا ہے صبر کرنا ہے. اب بھی جب بھی میں روتی ہوں یا کوئی بھی ایسی مجھے پریشانی ہوتی ہے نا تو مجھے حوصلہ دیتے ہیں, مجھے نیند میں حوصلہ دیتے ہیں, مجھے سمجھا کے جاتے ہیں. اللہ, ابھی آپ کو خواب میں آتے ہیں بھائی؟ آتے ہیں جب بھی میں روتی ہوں, ان کو کسی بھی مشکل میں ان کو یاد کر کے سوتی ہوں, آتے ہیں. اللہ, کیا مجھے رشتہ ملتے ہے, ہیں. کیسا رشتہ رشتہ ہی ہے ایسا, یہ. ایسا ہی رشتہ ہی ایسا ہے کہ میں اس کو بس جس دن میں رو لوں نا, کتنی مشکل میں ہوں, پریشانی میں روتے روتے سو جاؤں نا, مجھے ملتے ہیں. سب سے زیادہ کب پریشان ہوئی تھی ان کے جانے کے بعد پہلی بار؟ بس جب گھر کو دیکھتی تھی, باہر سے آتی تھی, گھر آتی تھی, گھر میں کچھ نہیں نظر آتا تھا, تو پھر اچانک رونا آتا تھا, کیا کروں گی, کیسی کروں گی. باہر نکلتی تھی تو لوگوں سے ایسے لگتا تھا کہ میں لوگوں, پتہ نہیں میں نے کچھ چوری کر لی ہے, میں کیسے نا لوگوں سے نظریں ملاؤں. میرا جب ان کا ہوا تھا نا یہ 4.25 مہینے عدت کے, تو باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا. پتہ نہیں میں نے کیا کوئی گناہ کر دیا ہے, ڈرتی تھی میں لوگوں سے. کیوں ڈرتی تھی روبینہ؟ پتہ نہیں مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے, میں رونے لگ جاتی جب کوئی مجھے دیکھتا, میں کہتی پتہ میری طرف کیوں دیکھتے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں, میں ڈروں گی لوگوں سے, میں کیسے جیوں گی. پھر ایسے ایسے بیٹھے بیٹھے نا میں نے اپنے ہمسائے کو بات کی, میں نے کہا بھائی میں بہت پریشان رہتی ہوں آنے جانے میں, میرے تو بہت مسئلے ہو رہے ہیں, تو کیوں نہ مجھے یہ موٹر سائیکل صحیح کر دے, چھوٹا کر دے, میں چلاؤں, ایسے ہی کروں. ہنسنے لگ گیا, کہتے تم رکشا بنوا لو. ارے, تو میں نے ایسی کسی سے بات کی, تو میں نے کہا مجھے رکھی. ہاں پھر؟ تو میں نے ایسی کسی سے بات کی کہ مجھے نا رکشا بنا کے دیں. کہتا موٹر سائیکل چلاؤ. میں نے کہا موٹر سائیکل کی سواری صحیح نہیں ہے, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میں کیسے چلاؤں گی, مجھے بہت مشکل لگتا ہے. تو میرا ایک بھائی بنا ہوا تھا, اس نے مجھے رکشا بنا دیا. تو میں نے کہا میں چلاؤں گی کیسے. تو میں نے ہمسائے کو کہا مجھے سکھاؤ. اس نے 1 دن میں 1 گھنٹے میں مجھے رکشا سکھا دیا. ارے, اور آپ نے سیکھ بھی لیا؟ 1 گھنٹے میں صرف 3 چکر لگوائے اس نے میں گراؤنڈ میں. تو جب میں اپنی کلونی چلا کے آئی تو میری کلونی تو حیران رہ گئی. اللہ, میں آپ کو دیکھ کر حیران ہوں اس وقت, آپ جس طرح تو چلا رہی ہیں. اب میری بیٹی ماشاءاللہ 11 سال کی ہے, وہ چلاتی پورے بازار میں, ہمیں لے کے جاتی, لے کے آتی ہے. وہ خود بخود ہی سیکھی, ہم نے اس کو سکھایا بھی نہیں. اللہ, اور یہ الگ سے آپ نے ڈیزائن کروائی ہے اپنے حساب سے؟ نہیں, بس میں نے اس کو کہا رکشا صاحب کے ہلکا سا بنا دے کہ جو میں چلا سکوں, سنبھال سکوں. تو بس اس نے اپنی سمجھداری سے مجھے بنا کے دیا. اور یہ موٹر بائک کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ جی جی جی. اور آپ چلا لیتی ہیں آرام سے ماشاءاللہ سے؟ میں نے کہا میں بھی چلا لیتی ہوں, میری چھوٹی بیٹی بھی چلاتی ہے. ہائے اللہ, اور آپ, میں حیران ہوں, مطلب میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ اس وقت نکل کے نا آپ کو گلے لگا لوں قسم سے. آپ مجھ سے اتنی دور بیٹھی ہیں, میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو گلے لگا لوں. آپ نے میرا, قسم خدا کی, مجھے آپ نے ہلا دیا ہے کہ ہمت ہو تو ایسی ہو. واقعی میں عورت چاہے تو کیا اللہ کچھ خود نہیں کر ہمت دے سکتی. دیتا ہے انسان کو. اللہ خود ہمت دے دیتا ہے. وقت اور حالات خود ہی سب کچھ سکھا روبینہ جی, دیتے ہیں انسان. کبھی کسی نے کہا نہیں دوبارہ شادی کرنے کے لیے؟ کہا تھا, پھر؟ لیکن جب بچوں کو دیکھتی ہوں کہتی ہوں بچے ہو, کوئی کسی کی اولاد کو سنبھالتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. مجھے کبھی بھی یقین ہی نہیں ہے کسی پہ. صحیح بات ہے, نہیں دل اپنی اولاد, چاہتا. کوئی میرے بچے کو ڈانٹے, یہ میں برداشت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, میں نے خود سوچا میں ان کو پڑھاؤں گی, لکھاؤں گی, خود ہی میں کر لوں گی انشاءاللہ. کہتے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں, میں نے کہا نہیں, شادی نہیں کرنی, میرے بچے مجھ سے دور ہو جائیں گے, میں شادی نہیں کبھی کروں گی. خود کی ہی خواہش نہیں ہے یا بچوں کی وجہ سے کرنا نہیں چاہتی؟ بچوں کی وجہ سے. میں ویسے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ جیوں, میرے بچے کو کوئی کچھ کہے نا. تو آپ کی مجھے وہ محنت پہاڑ کرنے میں جیسی نہیں ہے. زندگی باقی ہے روبینہ جی, کیسے گزاریں گی؟ اللہ ہمت دے گا, انشاءاللہ بیٹا بھی ہو جائے گا بڑا. انشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں روبینہ فاروق, اپنے شوہر کا فخر, اپنے شوہر کا مان. ہمارے ساتھ آج موجود ہے مایا کہانی میں. ایسی میں نے کہانی بہت کم سنی ہے. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.
ایک بار پھر مایا کہانی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ روبینہ فاروق ہے براہ راست اس وقت صادق آباد سے. السلام علیکم روبینہ جی, ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. روبینہ جی, آپ نے ابھی بات میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے. یار روبینہ جی آپ بہت اچھی ہیں یار, بہت پیاری ہیں آپ ماشاء اللہ سے. آپ کو آپ سے ایک پیار سا ہو گیا ہے آپ کو دیکھ کر, جیسے کہ جن کو آپ نہیں جانتے لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کو کچھ نا تعلق ہوتے ہوئے بھی ایک تعلق سا بن جاتا ہے. شاید آپ کی ہمت کا میرے دل پر بہت اثر ہوا ہے, اس لیے شاید آپ سے ایک تعلق بن گیا ہے. آپ نے ایک بات بتائی اور آپ بولتے بولتے رو پڑی تھیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو میں نے گھروں کا کام بھی کیا ہے. وہ سارا حصہ لائف کا کیسا رہا؟ ٹھیک ہے. گھروں میں جب گئیں تو کیسے لوگ ملے, کیا مشکلیں آئیں, کہاں پر ٹوٹی, کہاں پر اپنے آپ کو دوبارہ سمیٹا؟ کوئی ایسا واقعہ جس نے دل دہلا دیا ہو لیکن اس کے باوجود اپنی زبان بند کر کے آپ کام کرتی رہی ہوں بچوں کے لیے؟ بس جب کوئی جتنا بھی کرے لوگ خوش نہیں ہوتے, یہ میں نے دیکھا ہے. ہم گھر سے نکلتے ہیں ایک کے لیے بچوں سے دور رہتے ہیں, محنت کے لیے نکلتے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ کما کے لے کے آئیں. صحیح. لیکن جن کے پاس 2 پیسے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں. جیسے کہ 1500 2000 روپیہ ہم دیتے ہیں, پتہ نہیں اس کو ہم نے خرید لیا ہے, یہ ہماری مرضی سے چلے, یہ ہمارے پاس سارا دن رہے, ہماری خدمت کرے. یہ تو کوئی بات نہیں نا ہوئی. تو کیا ان کے زبان یا لہجہ یا انداز کیا ایسا ہوتا ہے؟ بولنے کا لہجہ ایسے روب مفت میں ایسے سنانی باتیں, لیکن میں نہیں برداشت کرتی کسی کی. ہم جو اپنا ذمہ داری ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں, ان کو کر کے دیتے ہیں کام. جو ایسے فضول باتیں سنائیں بی ہم مجبور ہیں, مجبوری میں کرتے ہیں, ہم باتیں نہیں سنتے. ادھر نہیں محنت تو کہیں اور صحیح. جیسے کہ کوئی ایسا واقعہ جس نے بہت زیادہ آپ کو چوٹ پہنچائی ہو اور آپ اس کے بعد چھوڑ کر چلی گئی ہو؟ بس ایک دن میں کام کر رہی تو اس نے ایسے نا باتیں کرنی ایسے عجیب سے لہجے میں بولی, تو میں نے بھی آگے سے جواب دے دیا اس کی بات کا. کہتی آپ کو نوکر اور مالک میں فرق نہیں ہے؟ میں نے کیا آپ مجھے 1500 روپے مہینے کا دیتی ہیں برتن دھونے کا, ہاں. تو کیا آپ نے مجھے خرید لیا ہے؟ تو اگر ہم آپ نے کس طرح اللہ جاتی نے تھیں ہمیں, کام کرنے؟ کوئی ٹائم تھا خاص جانے کا, تھوڑی دیر کا, اور تو کیسے جاتی تھیں آپ؟ نہیں میرا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے. میں گھر اچھا. سے صبح 7 بجے نکلتی ہوں, ہاں 12-1 بج جاتا ہے. 2-3 گھروں کا کر کے آتی ہوں جب سے اسکول بند ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو اس میں نے کہا کہ جی آپ کو تمیز نہیں ہے بولنے کی, مالک اور نوکر میں فرق نہیں ہے. میں نے کیا نوکر ہے, ہم نوکر ہیں, ہم مجبوری میں کام کرتے ہیں. اگر 2 پیسے اللہ نے دیے ہیں تو آپ انسان کو انسان تو سمجھے. صحیح بات ہے, ہیں صحیح بات ہے. نوکر. میں نے وہی برتن چھوڑے, میں چلی گئی باہر. تو پھر وہ میرے پیچھے پیچھے گئی, باجی یہ کیا بات ہوئی, تم ناراض ہو گئی ہو؟ میں نے کہا کیوں, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی آپ جیسے ہیں. صحیح بات ہے. آپ اندر ایسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم باہر کچن میں, اتنی بند کچن کوٹھیوں میں بنے ہوئے ہیں, ہم وہاں کام کر رہے ہیں. صحیح ہمیں بات. نہیں گرمی لگتی؟ صحیح بات. ہم انسان نہیں ہیں. بالکل تم صحیح ہمیں بات. 2000-1500 دے کے ہمیں اتنی باتیں سناتی ہو, اور کام سے نہیں تو نہ صحیح. نہیں ایسے نہیں کرو, نہیں ہے. بس جب غصہ آ جاتا ہے پھر باہر نکل کے رو بھی لیتے ہیں. کہتے ہیں پھر اللہ کیوں ایسی مجبوری ڈالی. پھر کہتے ہیں نہیں, سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے, برداشت کرنی ہے. اللہ, صحیح بات ہے, صحیح یہ بات. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میری طبیعت خراب تھی تو میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئی. تو میں نے کہا بیٹی تم کام کر لو, ادھر پوچھیاں وغیرہ لگا لو, مجھ سے نہیں ہو رہا, میں نے جھاڑو وغیرہ دے دیا ہے. تو کہتی اگر آپ کی امی سے نہیں ہوتا تو میں اور بندوبست کر لوں. ارے تو مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا کسی کی طبیعت کو بھی نہیں یہ لوگ دیکھتے. اللہ, یہ تو انسانیت نہ ہوئی. تو میں نے کہا باجی کر لیں آپ, میں نے ایسے ہی کہا, میں نے کہا کر لیں. لے تو ناراض ہوگی باجی, تو ناراض ہو گئی. میں نے کہا ناراض کی بات نہیں, کسی کے انسان کی طبیعت خراب ہے, کوئی صحیح مسئلہ بات. ہے, کوئی بچہ کسی مجبوری میں. ایک میری 10 سال کی بیٹی ہے, میں اس سے پوچھیاں لگوا رہی ہوں. صحیح بات ہے, مجبوری کس میں کا دل چاہے گا اپنی چھوٹی بچی سے پوچھا لگوانے کا؟ اس ماں سے ہے پوچھو نا. مجبور. ہاں
मजबूरी में लगवाती हूँ ना, तो मेरी बेटी कहती अम्मी छोड़ इनका काम, चल घर। मेरी छोटी सी बेटी मुझे कहने लगी, इतनी बातें क्यों इनकी सुनती हो? तो मैंने कहा नहीं बेटा तुम चुप कर जाओ, तुमने नहीं बोलना, आपने टोका ऐसे अपनी करते बेटी रहते को? हो। मैंने कहा वो ऐसे लोग करते हैं, बस चुप। नहीं, इसे साइड पे लगा होके मुझे कहा अम्मी नहीं क्यों सुनती हो उनकी बातें, ऐसे इतनी बातें करते हैं ये लोग, तुम चलो घर नहीं करो उनका काम। मैंने कहा हम खाएंगे फिर कहाँ से बेटा, ऐसे तो सबका घरों का काम छोड़ते जाएंगे, करना है, मजबूरी है अपनी। आपका और अल्लाह महीने से का? ये किया है कि अल्लाह मियाँ ऐसी मजबूरी किसी को ना देना, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा किसी को ना आमीन, देना। अल्लाहुम्मा आमीन। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए रबीना जी, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। बहुत मुश्किल वक्त गुजार रही हैं, लेकिन अल्लाह हिम्मत दे रहा है और अल्लाह हिम्मत अब देता रहे, ताकत देता रहे। मुझे बताइए आपके महीने का खर्चा क्या है और आपके कितने में आपका जो है गुजारा होता है पूरे महीने में? 10-15 हज़ार रुपया तो महीने का ऐसे ही हो जाता है खर्चा। बच्चों की फीसें, ट्यूशन फीस, बिल, बहुत कुछ होता है घर के, जैसे पूरा घर चलाना है मैंने। और बच्चों को पढ़ा भी रही हैं आप बराबर? जी, बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चे कारी के पास भी जाते हैं, बच्चों की तरफ से नहीं मैं। अल्लाह, किस तरीके से आप मैनेज कर रही हैं, मुझे तो मैं सोचकर हैरान हूँ आप कैसे कर रही हैं मैनेज इन हालात में जहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, स्कूल्स भी बंद हैं, आप कैसे कर रही हैं मैनेज? बस ये मैं घरों में काम करके, सिर्फ घरों में सुबह 6:30 बजे घर से निकलती हूँ अब। 6:30 बजे निकलती हैं, 12-1 बजे आती हैं? 12-1 बज जाता है मुझे, कभी ज्यादा भी टाइम हो जाता है। और उसके बाद 12-1-1-2 बजे के बाद आप घर में होती हैं? जी, बच्चे घर अकेले होते हैं, फिर बच्चों की टेंशन पीछे होती है, बच्चे अकेले हैं घर, फिर अल्लाह का सुबुर्द छोड़ के चले जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सुबुर्द करके चले जाते हैं, अल्लाह हिफाजत करना इनकी। आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर घर में पीछे से कोई और है नहीं देखने वाला, आपके अपने बहन भाई? कोई भी नहीं, हर कोई अपने घर में है, मैं अलग हूँ अपने घर में। ससुराल गली में है लेकिन कोई नहीं बुलाता। जब से बेटा चला गया उन्होंने कहा तुम बहू ही नहीं हो। क्या बात कर रही हैं? कोई बोलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। क्या बात क्या कर रही हैं? आपके ससुराल वाले भी आपके साथ नहीं है? नहीं, एक ही गली में रहते हैं हम लोग। पूछते भी नहीं है कि कभी कुछ चाहिए हो तो? 4 साल से मुझे बुलाते ही नहीं है। क्यों, आपने क्या कर दिया उनके साथ ऐसा? बस बेटा चला गया है, वह कहते कि नहीं तुम आया ही ना करो, कहते हमारे घर। तो मैंने कहा नहीं तो ना सही, अल्लाह। और वो जो अपना बच्चों का बाप और माँ दोनों बनकर उनके बच्चों को पाल रहे हैं, उनके नस्ल को पाल रही है, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है उनका? कभी बुलाया ही नहीं मेरे बच्चों को उन्होंने कि ये बच्चे, ये मेरे बेटे की निशानी है, मेरा बेटा है, पोता है। दादे ने कभी सीने से नहीं उसको लगाया। जब से बाप हो तो वह बेटा कभी कभार जाता है। दुख होता है कि अब मेरा मोहल्ला, मेरी कॉलोनी इतनी अच्छी है ना कि मेरे शोहर के नाम से कि मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं गैरों में बैठी हूँ या अपने रिश्तेदारों के पास बैठी हूँ। अपनों से लोग अच्छे हैं, मोहल्ला अच्छा है। मुझे तो बहुत, मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं, मैं क्या बोलूँ आपसे। मतलब एक ही गली मोहल्ले में रहते हैं आपके शौहर के घर वाले, यानी कि आपका ससुराल सगा फौरन, मतलब, और किसी को कोई पलट कर खबर लेने की भी तौफीक नहीं है? कभी पूछा नहीं कभी कोई क्यों है अभी या नहीं। 4 साल हो गए रुबीना जी, 4 साल में बहुत दिन होते, 365 दिन एक साल के। जी, बाकी उनके रिश्तेदार आते हैं, मामे चाचे सब आते हैं, वो पूछते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे ससुराल वाले नहीं पूछते। मेरे मियाँ के जो चाचे मामे सब पूछते हैं मुझे, आते हैं, मिलते हैं, लेकिन मेरा जो ससुराल नंदे वो नहीं मुझसे बात करती। आपके शौहर का कोई हिस्सा नहीं, कुछ नहीं जिससे आपकी थोड़ी मदद हो सके? है जगह उनके पास है, 20 मरले जगह, 4 भाई हैं, 5-5 मरले आती है हमें जगह। वो कहते नहीं तुम्हारा तो हिस्सा ही नहीं है, कहते यहाँ बेटा मर गया तो तुम भी खत्म। मैंने कहा कानून है, कानून है, कानून है, कानून है। मैंने उनको पैगाम दिया है, मैंने कहा कानून है, मुझ में हिम्मत हुई तो मैं लेके दिखाऊंगी।
بالکل آپ کے بچوں کا حق بنتا ہے، جو ان کے باپ کا حق تھا وہ آپ کے بچوں کو ملنا بنتا ہے، یہ ہمارا قانون بھی بولتا ہے اور اللہ کا قانون بھی بولتا ہے۔ وہ جب کہتے نا تمہیں تو کچھ دینا ہی نہیں ہے، میں نے کہا اگر میں ہمت ہوئی نا تمہیں لے کے دکھاؤں گی۔ ابھی میرے سسر زندہ ہے نا، ابھی آپ کے وہ سسر زندہ ہے؟ مالک ہے، ہاں جی وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، اس لیے ہم بولتے نہیں ہیں، جب دیکھا جائے گا وقت آئے گا لے لیں گے، عدالت ہے نا کھڑی۔ بالکل عدالت ہے، اور آپ چاہیں تو ہم یہاں سے آپ کے لیے جو ہو سکے گا آپ کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے۔ مایا کہانی آپ کے ساتھ ہے، نیوز ون پورا چینل کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کو کسی طرح سے بھی انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں روبینہ جی۔ جو آپ کے بچوں کا حق بنتا ہے، سچا اور حق بنتا ہے، وہ ان کو دلانے کے لیے ہم ضرور آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ جی جی ابھی کسی بیٹے کو نہیں دی، بانٹی نہیں ہے، کسی کو بھی ہاں نہیں دی۔ تو آپ کو پتا ہوگا نا، آپ تو ایک محلے میں ہوتی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو ابھی معلوم چل کسی کو جائے نہیں گا۔ دی، کسی کو نہیں ابھی دی، ابھی ان کے پاس ہی ہے۔ آپ کے اپنے بہن بھائی، آپ کے جو سگے فیملی ہے اس میں کون جی کون ہے، ان میں کون کون آپ کے ساتھ ہے؟ تھوڑا بہت کوئی سپورٹ کر دیتا ہے یا بالکل بھی جی کوئی؟ میرا ایک بھائی ہے اور 3 بہنیں ہیں۔ اچھا اچھا، تو ماشاء اللہ، میرے بڑے بہن بھائی اے سی کوچ پہ کنڈکٹر ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، تو ابھی آپ انہی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، ان کا سپورٹ ہے آپ کو؟ جی وہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہیلپ بھی الحمدللہ، کرتے ہیں میری۔ الحمدللہ۔ لیکن بہن جن بھائی کا فرض بنتا ہے، جن کی اپنی اولاد آپ کے گھر میں ہے، وہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ نہیں، وہ نہیں، بلا لے، ایک ہنس کے بولیں یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں ہم سے بولے صرف، ہمیں کچھ نہیں چاہیے ان سے۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر ایک عورت کا شوہر چلا جاتا ہے تو اس کو کیا مطلب، اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی عزت نہیں ہے اس کی سسرال میں، کیونکہ صرف اس کا شوہر سے رشتہ تھا اس لیے نکاح ختم ہوا تو اس کے بعد اس کا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ جی سب ایک جیسے بھی نہیں ہیں، صحیح بات ہے۔ کئی لوگ اتنے اچھے ہیں، بہوؤں کو پتہ ہی نہیں ہے گھر میں رہ رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں، میرے محلے میں 2-4 ایسے ہیں سسرال والے بہو کٹھے رہ رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا گیا یا نہیں گیا، کوئی ایسی بات نہیں، لوگ ہیں اچھے بھی لوگ ہیں، یہ نہیں کہ سب ایک جیسے ہی ہیں۔ تو روبینہ جی، محلے کے اتنے سارے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ان کو سمجھاتا نہیں ہے کہ بھائی آپ کی بہو، آپ کے پوتا، آپ کی پوتیاں آپ کے گھر کے اسی محلے میں رہتے ہیں، ان کی کبھی خیر خبر لے لیا کرو؟ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں، ان کے گھر کوئی بھی ہے ہی ایسے، عادت ہی ان کی ایسی، اور کوئی وہاں بھی نہیں پر کوئی محلے میں اور جاتا۔ بہو کوئی ساتھ رہتی ہے؟ جی ایک اور بہو رہتی ہے، اس کے 5 بچے ہیں، وہ بھی میرا جیٹھ پوت ہو گیا ہے، اچھا، ان کی بھی جیٹھ ڈیتھ فوت ہو گئی گیا ہے اور اس بہو کو ساتھ رکھا ہوا ہے؟ وہ ساتھ اس کو بھی کیا رکھا ہوا ہے، شام صبح اس کو بھی کہتے ہیں نکلو یہاں سے۔ اور آپ جہاں رہ رہی ہیں وہاں پر آپ کا کرایہ کی جگہ ہے وہ؟ نہیں، یہ ہم لوگوں نے دونوں میاں بیوی نے محنت کر کے اپنی چھوٹی سی جگہ 2.5 مرلے کی نا اللہ، چھوٹا سا گھر بنایا ہے۔ شکر ہے، کم سے کم چھت اپنی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، چھت اپنی چھت ہے، دے گا، زمین اپنی چھت۔ ہے۔ روبینہ جی، اب میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے پروگرام میں آ کر آپ نے اپنی کہانی بتائی۔ میں یہ سمجھتی ہوں آج اس پروگرام کے بعد بہت عورتوں کو آپ کو دیکھ کر ہمت ہوگی، اور آپ کو جو بھی تعاون کی ضرورت ہو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ روبینہ جی، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ میں روبینہ جی اور روبینہ جی جیسی تمام ان بہنوں، ماؤں کے لیے دعا گو ہوں رب کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے۔ بہت دکھ ہوتا ہے واقعی میں، شوہر کے جانے کے بعد ایک تو واقعی میں سہارا نہیں رہتا، پھر معاشرتی طور پر آپ کو پریشر ہوتا ہے، پھر آپ کو فائنانشل پریشر ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں میری والدہ نے ماں اور باپ دونوں بن کر ہم تمام بہن بھائیوں کو پالا، اور وہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یس، جن کی مائیں ہماری جیسی ہوتی ہیں ان کا ہر بچہ ایک واریر پیدا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھے گا، خیر و عافیت سے رہے گا۔ انشاءاللہ پھر مایا کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔